اچھا اس طرح لوگ نا پھر پیشاور ہوتے ہیں. پیشاور ایک ہوتا ہے کہ ضرورت مند ہے اور آپ ان کو جانتے ہو اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات بہت خراب ہے، لیکن ایک اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ زور زبردستی آپ سے لیں گے. جی جو زور زبردستی والے ہوتے ہیں، جو بدتمیزی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو کبھی نہ دیں، کرنے دیں. آپ ان کے قرضدار تو نہیں ہو، بگاؤ بھائی ان کو، ٹھیک ہے؟ تو مت کرو اس طرح. اگر وہ اس طرح بدتمیزی بھی کرتی ہے، سارا سب کچھ کرتی ہے، تو بھائی بولو اپنے راہ چلو. یہ ایک دفعہ ان کے مائنڈ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اس گھر میں جاؤ، ان کے ساتھ تھوڑی سی بدتمیزی کر لو تو یہ جان چھڑانے کے لیے آپ کو 10 روپے دے دیں گے، 50 روپے دے دیں گے. تو ان کو پتا ہے، ان کو بے عزتی سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر اس گھر میں جاؤں گا یا جاؤں گی اور ان کے بچوں کو یا بڑوں کو میں تھوڑا سا تنگ کروں گا یا کروں گی تو یہ مجھے 50-100 روپے دے دیں گے. تو انہوں نے آپ کی وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں اس گھر سے ایسے پیسے نکلنے ہیں، اس گھر میں جاؤں گا تو یہاں سے میں تھوڑا سا نا عاجز بن کے جاؤں گا. اگلے گھر میں جاؤں گا تو ان کو میں بتاؤں گا کہ میری بل زیادہ آیا ہے یا بچہ بیمار ہے. دوسرے گھر میں جاؤں گا تو ان کو بولوں گا کہ مجھے اپنے ہسبینڈ نے یا مسز نے یا اس طرح ہسبینڈ نے مارا ہے یا اس طرح سارا. ان کے پاس ہر گھر کے لیے نا ایک ایک حربہ ہوتا ہے، ایک ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ وہ آزماتے رہتے ہیں. یہ ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک سٹینڈرڈائز ٹیچنگ ہوتی ہے، کسٹمائز ٹیچنگ ہوتی ہے. یہ کسٹمائز اپروچ رکھتے ہیں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ جو بھکاری ہوتے ہیں نا، اس طرح خیر مار جو ہوتے ہیں، ان کی بڑی کسٹمائز اپروچ ہوتی ہے. یہ ہم ٹیچرز کو کہتے ہیں نا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو الگ طریقے سے پڑھاؤ. تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہر گھر سے الگ طریقے سے پیسے نکالے جاتے ہیں اور یہ بڑے شاطر ہوتے ہیں، اس حوالے سے بڑے تیز ہوتے ہیں. یہ تھکتے بھی نہیں ہیں، ان کو گرمی شرمی بھی نہیں لگتی. یہ اسی کے لیے تو بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کر ان کو مار دے اور ان پہ کیس توپتے یا ان سے پیسے نکالے. ان کا کام، ان کا پیشہ ہی یہی ہے. آپ نے ایسے لوگوں سے خود اپنی حفاظت کرنی ہے کہ اللہ نے عقل اور دماغ تو دیا ہے نا ہم سب کو. ابھی ٹائم اس طرح بن گیا ہے کہ زیادہ تر لوگوں نے اس کو پیشہ بنا دیا ہے. کام شام تو وہ کرتے نہیں، تو یہ ان کی عادت بن گئی، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ نہیں بس اب ہم نے جو بھی ہو ہم نے بھیک ہی مانگنی ہے. اس کا کام یہی ہے. یہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں، یہ بے عزت ہو کے اتنے ڈھیٹ بن جاتے ہیں کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہ سامنے والا بندہ ہے، اس کو تھوڑا سا چھیڑ دو نا تو یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے آپ کو 100 روپے آپ کے منہ پہ مارے گا. کہتے ہیں میرے منہ پہ مار دو لیکن کچھ دو. تو یہ جو خواتین ہوتی ہے یہ بھی اسی طرح ہی کرتی ہے. کہتے ہیں 2 گالیاں بھی دو لیکن ساتھ میں 200 روپے بھی دے دو.